ایڈونٹ سیزن کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ سب کو یہ ایڈونٹ سیزن یا کرسمس کا یہ پورا مہینہ، جس کے بیچ میں ہم خداوند کے کلام کی نہ صرف آواز کو سنتے ہیں بلکہ ہم اس کے بیچ میں خوشیاں مناتے ہیں اور مسیح یسوع کی آمد کی یادگار کو مناتے ہیں، اس میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے پھر سے تیار ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ خداوند کے کلام میں سے ایک خوبصورت پیغام آپ کی خدمت میں پیش کریں، جس کو آپ سن کر دوسروں کو بھی سنا سکیں اور دوسروں تک بھی خداوند کے کلام کو خوبصورت انداز میں پیش کر سکیں۔ خداوند کے کلام کو سنانے کی اس خدمت میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اس ہمارے چینل کے بارے میں اپنے دوستوں کو بتائیں، ان تک بھی خداوند کا کلام پہنچے تاکہ وہ بھی خداوند کے کلام کو سن کر مؤثر، بہتر اور خداوند کے کلام کے اچھے خدام بن سکیں اور خداوند کے کلام کی خدمت کو درست طور پہ سر انجام دے سکیں۔ اس لیے اس موسم کو خوشیوں کے ساتھ منائیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ خداوند کے کلام کو بانٹیں، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہے، چاہے وہ آپ کے پڑوس میں ہے، تاکہ خداوند کا کلام اس موسم میں ہر ایک بندے تک پہنچے جو آپ کی پہنچ میں ہیں، تاکہ اس کے اندر خداوند کے کلام کا بیج بویا جائے، تاکہ اس کی زندگی بھی مسیح خداوند کے لیے تبدیل ہو سکے۔ آمین۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہوں۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 23ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خدا تک پہنچنا اور خدا کو جاننا ایک ایسی خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس خواہش کو دبا دیتے ہیں اور کچھ لوگ اس خواہش کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اس خواہش کی تلاش میں چلنے والوں نے خدا تک پہنچنے کے بہت سے طریقے تلاش کیے۔ جب آدم کو خدا نے باغ عدن سے اس کے گناہ کی وجہ سے نکالا تو اس نے بہت سے طریقے جو تھے ایجاد کیے۔ انسان نے کبھی درختوں کی پوجا کی، کبھی بت بنائے اور بے شمار چیزوں کو استعمال کیا، یہاں تک کہ انسان نے انسان کی قربانی دی، اور بہت ساری اقوام ایسی تھی جو اپنے پہلوٹے کی قربانی بھی اپنے خداؤں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی، تاکہ کسی طریقے سے خدا کی قربت حاصل کی جائے، خدا کے نزدیک جایا جائے اور خدا کے قریب جا کر اس کے ساتھ تعلق استوار کیا جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ لمبا سفر جو تھا، جو آدم سے شروع ہوا، ابراہیم کے ساتھ دوبارہ خدا نے بات کرنا شروع کی، اور ابراہیم کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا جو موسیٰ کے اوپر جا کر ایک اور بلندیوں تک انسانیت کو لے گیا، کہ خدا نے ان کو نہ صرف اپنا کلام دیا بلکہ ان کو اپنی شریعت بخشی جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن اس دور میں بھی خدا نے انسان کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، انہیں 3 دن تک پاک ہونے کے لیے کہا، اور موسیٰ سے کہا کہ انہیں پاک کر 3 دن تک، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے پاس آئیں اور میں ان کو مار ڈالوں۔ جب خدا نے اس سے آگے انسانیت کو لے کے جانا تھا تو اس نے خیمہ اجتماع بنایا۔ خیمہ اجتماع میں 3 جگہیں تھی۔ ایک خیمے کا بیرونی حصہ تھا جو عام لوگوں کے لیے تھا، دوسرا اس کا اندرونی حصہ تھا جس کو پاک مقام کہتے ہیں، جس کے بیچ میں صرف کاہن جاتے تھے، وہ جا کے قربانیاں گزرانتے تھے اور دیگر کاموں کو سر انجام دیا کرتے تھے، اور تیسرا حصہ جہاں ہمیں خیمہ اجتماع کے اندر تابوت سکینہ ملتا ہے، جس کو ہم عہد کا صندوق بھی کہتے ہیں، وہاں کسی انسان کو جانے کی اجازت نہیں تھی تا وقتے کہ وہ سردار کاہن نہ ہو، اور سردار کاہن بھی وہاں جانے کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی قربانی دیا کرتا تھا۔ سب سے بڑا بیل اس کے لیے قربان کیا جاتا تھا تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور پھر وہ اس جگہ پر جاتا تھا جس کو ہم کہتے ہیں پاک ترین مقام۔ پاک ترین مقام اور پاک مقام کے درمیان ایک پردہ تھا جس نے ان دونوں جگہوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہوا تھا، اور عام انسان کو پاک مقام میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، تو وہ پاک ترین مقام میں کیسے جا سکتا تھا؟ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو تھی یہ جاری رہی، یہ تمام رکاوٹیں جو خدا اور انسان کے درمیان تھیں
یہ حائل ہوتی رہیں اور انسان خدا تک پہنچنے کے اور راستے تلاش کرتا رہا، لیکن تو بھی وہ خدا کے سامنے جانے سے ڈرتا تھا اور خوف زدہ ہوتا تھا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب مسیح خداوند اس دنیا میں آئے تو یہ جو نبوت تھی عہد عتیق کی، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس کا اطلاق مسیح یسوع پر کیا گیا کہ یہ نبوت مسیح خداوند کے بارے میں ہے، اور یہ الہام کے وسیلے سے خدا کے بندے نے کیا کہ یہ خدا کا پیغام ہے جو پرانے عہد نامے میں دیا گیا تھا، اور ہم اس کو نئے عہد نامے میں مسیح کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسیح کے لیے جب اسے استعمال کیا گیا تو ہم نے دیکھا کہ مسیح خداوند جب اس دنیا میں آئے تو اس نے انسان کو اپنی قربت بخشی، اور جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں، اس نے اس کو ظاہر کیا۔ مسیح کے کاموں کے وسیلے سے، مسیح کی حکمت کے وسیلے سے جو عالم تھے ان کی عقل رہ جاتی تھی، مسیح خداوند کے معجزات کے وسیلے سے جو بڑے بڑے طبیب تھے ان کی عقل ختم ہو جاتی تھی۔ مسیح خداوند جب پانی پہ چلتا تھا، مسیح خداوند جب بیماروں کو شفا دیتا تھا، مسیح خداوند جب طوفانوں کو تھما دیتا تھا، تو ان تمام چیزوں سے لوگ جان پائے کہ خدا کی قدرت کیسی ہے۔ اور پھر جب وہ مصلوب ہوا تو اس کی مصلوبیت کے وقت پاک مقام اور پاک ترین مقام کے درمیان جو پردہ حائل تھا وہ پھٹ گیا، اور اب خداوند کے حضور جانے کا جو رستہ تھا وہ بن گیا۔ اور پھر خدا نے کہا کہ اب تمہیں ٹھہرنا ہے، کیونکہ اب تمہیں میرے بغیر نہیں چلنا، کیونکہ خدا تمہارے ساتھ ضرور ہے لیکن اب میں تمہیں ایک درجے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اب تمہیں قوت کا لباس ملے گا۔ اور اب ہم کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہے؟ تو اب خدا نے انسانیت کو اس نہج پہ، اس بلندی پہ، اس منزل پہ پہنچا دیا کہ خدا کا روح ہمارے اندر بستا ہے۔ جب ہم خدا کا کلام سناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ خدا پاک روح تو کلام کر، تو بول، اور ہم اکثر پاسبانوں کے لیے یہی دعا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایمان ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔